یہ شاید اپیرنٹلی کوئی فنی سوال لگے، لیکن یہ ہوتا ہے اس شہر میں تو بہت ہی ہوتا ہے کہ جی وہ میں نے کوئی 100 کلومیٹر کی زمین پہ قبضہ کر لیا اور اس پہ 3 کلومیٹر پہ عالی شان ایک مسجد بھی بنا دی وہاں پہ، یا کوئی بھی عبادت کا بنا دی. تو یہ اس مسجد میں اگر معلوم ہو کسی کو کہ یہ غصبی جگہ پر ہے، نہیں ہو سکتی نماز. مطلب نماز کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، اچھا، لیکن غصب شدہ زمین پر نماز پڑھنا گناہ ہوتا ہے. ہاں، یہ فعل گناہ ہے، نماز کی فرضیت ادا ہو جائے گی. ٹھیک. یہ فقہی طور پہ یہاں بنیادی طور پر یعنی ادب کے ساتھ اس میں ایک ایکسٹریم لیول اور آتا ہے کہ بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، غصبی جب زمین ہے تو اس کے اوپر نماز ہوگی ہی نہیں، اس کو فرضیت بھی نہیں ادا ہوگی. اچھا ہوگی اس کے اندر. یعنی یہ مسئلہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا، یہ واقعاً بہت پریکٹیکل مسئلہ ہے ہر اس سوسائٹی کے اندر جہاں پر لا لیسنس ہے. یعنی جو یہ کام کر کے دکھائیں امریکہ کے اندر، یہ کام کر کے دکھائیں یورپ کے اندر، یا کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر چیزیں بالکل معین اور مشخص ہے، یہ زمین یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں پر ختم ہوتی ہے، اس کا مالک یہ ہے، اس کا اونر یہ ہے، وہاں پر آپ یہ کر کے نہیں دکھا سکتے. لیکن یہ کہ بہرحال جہاں پر خود حکومت اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے اندر ویک ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ سارے کام ہوتے ہیں. پھر اس میں کئی دفعہ انسان واقعاً بڑی خوش گمانی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میں کام کروں گا تو ثواب بھی ملے گا. حلوائی کی دکان پر تو خالہ جی کا یا نانا جی کا فاتحہ نہیں ہو سکتا. صحیح. یہ وقف کی بات کر رہے ہیں تو آخر مساجد وغیرہ میں قرآن کریم وقف ہوتے ہیں کہ جی وہ اسی مسجد یا مدرسے یا امام بار کا جو بھی اس کی ملکیت ہوں گے نا، اس کو آپ کسی بھی طور پہ، یا سجدگاہ ہوتی ہے اگر مساجد میں، تو اس کو آپ اپنی ملکیت میں یا گھر تو نہیں لے جا سکتے نا، وہ ان کی وقف ہوتی ہیں. جی اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہیں پر رہیں گے، تاکہ آپ اگر نہیں ہیں تو کوئی دوسرا آ کے پڑھے گا جس مقصد کے لیے رکھا ہے وہ. بعض کہتے ہیں ہم گھر پہ لے جا کے پڑھتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے تو آپ نہیں پڑھیں گے نا. اگر آپ نہیں ہوتے تو کوئی دوسرا آ کے مسجد میں پڑھ لیتا. گھر لے جا نہیں سکتے، اپنی ملک نہیں بنا سکتے. ہاں بس اس میں اتنا ضرور ہوتا ہے اگر بہت زیادہ قرآن وقف ہو گئے ہیں اور پڑھے ہی نہیں جا رہے ہیں تو بہتر ہے کسی اور مسجد میں جہاں ضرورت ہے، کم قرآن ہے، وہاں منتقل کر دیں تاکہ وہ پڑھے جاتے رہیں. ٹھیک. یہ میں نے سوال اس سے پوچھا کہ ایک ذہنیت یہ ہے کہ ارے تو قرآن پاک کیا نا، اور ہم کو کوئی چوری کر رہے ہیں، وہ تو ابھی نہیں ہے گھر پہ، چلو لے اور نیچے مسجد سے لے آؤ، رکھ لیتے ہیں گھر پہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ نہیں چلے گا نا سر. قرآن ہے، سجدگاہ ہے، اسی طرح سے مصلے ہیں، اسی طرح سے پنکھا ہے، کوئی بھی چیز ہے تو اس جگہ کے لیے وقف کی گئی ہے، اس جگہ کے لیے، وہاں کے لیے. وہاں سے کسی اور جگہ شفٹ کرنے کے لیے، جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بہت زیادہ اگر ہو گیا تو پھر وہی وہ حاکم شرع والا مجتہد یا اس کے نمائندے کو آن بورڈ لے کر پھر یہ کام کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس سرپرستی کے بغیر خود سے یہ کام کرنا بھی درست نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک.